بگ سوچوں میں خوش آمدید دوستو، یہ پاکستان اور بھارت کا بارڈر ہے۔ اس کی لیفٹ سائڈ پر یعنی مغربی طرف پاکستان کے ضلع قصور کا گاؤں گنڈا سنگھ والا ہے، جبکہ اس کی دائیں جانب انڈیا کے ضلع فیروز پور کا گاؤں حسینی والا واقع ہے۔ مشرقی یعنی بھارتی پنجاب کے اس گاؤں کا نام ایک مسلمان صوفی بزرگ غلام حسینی والا کی مناسبت سے ہے۔ اسی گاؤں میں پاکستان اور بھارت کی انگریز سے آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کی یاد میں ایک سمادھی یا یادگار بھی موجود ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حسینی والا گاؤں کا یہ علاقہ جہاں بھگت سنگھ کی یادگار واقع ہے، 1947 کی تقسیم کے وقت ریڈ کلف لائن کی بنیاد پر پاکستان کے حصے میں آیا تھا؟ یہ علاقہ بعد میں بھارت کا حصہ کیسے بنا اور انڈین انڈیپینڈنس ہیرو بھگت سنگھ کا حسینی والا اور گنڈا سنگھ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ حسینی والا سے ملحقہ پاکستانی گاؤں کا نام گنڈا سنگھ والا آخر کیوں ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں۔ انگریز کے خلاف آزادی کی جدوجہد کے پنجابی ہیرو بھگت سنگھ کو سینٹرل جیل لاہور میں ان کے دو ساتھیوں سکھ دیو اور راج گرو سمیت 23 مارچ 1931 کو پھانسی دے دی گئی۔ انگریز سرکار کے حکم پر ان تینوں دوستوں کی ڈیڈ باڈیز کو خفیہ طور پر نظر آتش کرنے اور راکھ کو بہانے کے لیے پولیس اہلکار دریائے ستلج کے کنارے اس مقام پر لے کر آئے، جہاں قریب ہی آج ان کی یادگار حسینی والا گاؤں میں تعمیر کی گئی ہے۔ پولیس اہلکار ابھی اپنا کام مکمل نہ کر پائے تھے کہ کچھ مقامی لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور شور مچا دیا، جس پر یہ سرکاری اہلکار ڈیڈ باڈیز کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے اور پھر آزادی کے ان ہیروز کے مردہ اجسام کی آخری رسومات بھی یہاں کے مقامی دیہاتی لوگوں نے ہی ادا کی اور پھر اسی مقام پر ان کی راکھ کو دریائے ستلج میں بہا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تاریخی مقام کو مقامی افراد نے ایک یادگار کے طور پر مارک بھی کر لیا۔ اس طرح جو کام انگریز سرکار خفیہ طور پر کرنا چاہتی تھی وہ نہ ہو سکا اور آزادی کے ان ہیروز کی آخری رسومات کی ادائیگی کا مقام تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد یہ تاریخی قطعہ زمین پاکستان کے حصے میں آیا تھا۔ بھگت سنگھ چونکہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ پنجابی سکھ جاٹ تھے اور سکھوں کی اکثریت ظاہر ہے پاکستان بننے کے بعد مشرقی پنجاب یا بھارتی پنجاب میں تھی۔ اس لیے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی سکھوں کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان کی انگریزوں سے آزادی کے سکھ ہیروز کی یادگار پاکستان سے زمین کا تبادلہ کر کے بھارت کو لے لینی چاہیے، یعنی اس کو مشرقی پنجاب یا بھارتی پنجاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ بالآخر زمین کا یہ تبادلہ جنوری 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان طے پا گیا اور پاکستان نے یہ تاریخی قطعہ اراضی سلیمان کی کے نواح میں واقع کچھ زمین کے بدلے بھارت سے تبادلہ کر لی۔ بھارتی ذرائع کے مطابق زمین کے اس تبادلے میں بھارت نے سلیمان کی ہیڈ ورکس کے قریب 12 گاؤں پاکستان کو دیے تھے۔ بھارتی پنجاب کی حکومت نے 1968 میں اس مقام پر تینوں ہیروز کی یادگار کے طور پر ایک سمادھی تعمیر کروائی۔ اس یادگار کو مقامی لوگ وزٹ کرتے ہیں اور آزادی کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ہر سال 23 مارچ کو آزادی کے ان ہیروز کی یاد میں اس مقام پر شہید میلے کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ بھگت سنگھ کے ساتھی بتوکیشور دت، جو کہ انگریز سرکار کی طرف سے چلائے جانے والے مقدمے میں سزائے موت سے بچ گئے تھے، ان کی آخری رسومات بھی ان کی وفات کے بعد 1965 میں اسی مقام پر ان کی خواہش کے مطابق ادا کی گئیں۔ اسی طرح بھگت سنگھ کی والدہ نے بھی وصیت کی تھی کہ ان کی آخری رسومات بھی اسی مقام پر ادا کی جائیں جہاں ان کے بیٹے بھگت سنگھ کی یادگار واقع ہے۔ لہٰذا بھگت سنگھ کی والدہ کی خواہش کے مطابق ان کی آخری رسومات بھی 1975 میں ان کی وفات کے بعد اس مقام پر ادا کی گئی تھی۔ دوستو، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگت سنگھ تو انگریز جو کہ متحدہ ہندوستان پر ایک قابض فورس تھی، اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو کیا وہ صرف بھارت ہی کے ہیرو تھے؟
کیا پاکستان جو کہ اسی جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوا کو آزادی کے اس ہیرو سے قطع تعلق کر لینا چاہیے تھا؟ کیا آزادی کے اس ہیرو کی یادگار پاکستان کے لیے بھی اتنی ہی اہم نہیں ہونی چاہیے تھی جتنی بھارت کے لیے ہے؟ تاریخی لاہور شہر جہاں بھگت سنگھ مقیم رہے، تعلیم حاصل کی، اپنی جدوجہد بھی یہیں پر کی، جیل میں بھی یہیں پر رہے اور ان پر مقدمہ بھی لاہور ہی کی جیل میں چلایا گیا، اس تاریخی شہر میں کیا ان کے نام پر کوئی یادگار وغیرہ نہیں بننی چاہیے تھی؟ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی بھی لاہور ہی کی سینٹرل جیل میں دی گئی تھی۔ یہ جیل تو اب موجود نہیں۔ اس مقام پر لاہور کا رہائشی علاقہ شادمان واقع ہے اور بھگت سنگھ کو جس مقام پر پھانسی دی گئی تھی وہ شادمان چوک کے قریب ہی واقع ہے۔ کچھ سال پہلے لاہور کے اس علاقے شادمان کے اس چوراہے کو حکومت نے بھگت سنگھ کے نام سے منسوب کرنا چاہا تھا، لیکن کچھ عوامی رد عمل کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا۔ لاہور میں شہید بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم ضرور قائم ہے جو آزادی کے اس ہیرو کو وہ مقام دلوانا چاہتی ہے جس کا شاید یہ حقدار بھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسی تنظیم کی جانب سے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے جس میں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو دی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوستو، بھگت سنگھ کی پھانسی سے جڑی ایک اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ بھگت سنگھ پورے متحدہ ہندوستان کے ہیرو تھے، اس لیے جب ان کو انگریز سرکار نے پھانسی کی سزا سنائی تو اس سزا پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی بھی مجسٹریٹ تیار نہیں تھا۔ بالآخر اس کام کو سر انجام دیا قصور کے نواب احمد خان نے۔ جی ہاں، وہی نواب احمد خان قصوری جو خود بھی اسی مقام پر یعنی شادمان میں ہی کچھ برسوں بعد قتل کر دیے گئے۔ ان کے قتل کا الزام ہی پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگا تھا اور اسی قتل کے مقدمے میں بعد میں ان کو بھی سزائے موت دی گئی تھی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور انتہائی دلچسپ فیکٹ آپ کو گنڈا سنگھ والا گاؤں کے متعلق بھی بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا۔ یہ پاکستانی پنجاب کے ضلع قصور میں بارڈر پر واقع آخری گاؤں ہے۔ اس کے بالمقابل بارڈر کے دوسری جانب بھارتی پنجاب کے ضلع فیروز پور کا گاؤں حسینی والا ہے جس میں بھگت سنگھ کی یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ اس تاریخی گاؤں گنڈا سنگھ والا کا نام ایک برٹش سولجر رسالدار گنڈا سنگھ دت کے نام پر ہے۔ گنڈا سنگھ 1852 میں انگریز کی فوج میں بھرتی ہوئے اور 50 سال تک سرو کرتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے انگریز سرکار کی طرف سے حصہ لیا تھا۔ وہ اس قدر وفادار تھے کہ انہیں اس جنگ میں ایک آفیسر سر رابرٹ سینڈمن کی جان بچانے پر انڈین آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا تھا۔ انگریز دور میں انڈین آرڈر آف میرٹ بہادری کا سب سے بڑا اعزاز یا ایوارڈ تھا جسے مقامی سولجرز کو نوازا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ گنڈا سنگھ انگریزوں کی چین اور افغانستان کے ساتھ جنگوں میں بھی شامل رہے تھے۔ ان سبھی جنگوں میں بہادری اور خدمات کے عوض ان کو پنجاب کے اس علاقے میں زمینیں الاٹ کی گئی تھیں اور گاؤں کا نام بھی انہی کے نام پر اس لیے رکھا گیا تھا۔ گنڈا سنگھ کی اولاد میں بیٹا نہیں تھا، ان کی وراثت بیٹی بھگن دیوی کو منتقل ہوئی اور پھر ان کے نواسوں نے امرتسر میں شوگر ملز اور امرت بینک کے علاوہ ایک بزنس امپائر کھڑا کر دیا۔ دوستو، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ انڈین فلم سٹار سنیل دت اور ان کے بیٹے سنجے دت کا تعلق بھی اسی موہیال راجپوت قبیلے سے ہے جس کی دت برانچ سے گنڈا سنگھ کا تعلق تھا۔ لیکن یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ گنڈا سنگھ کے نام پر جو انگریز فوج کا وفادار سپاہی تھا آج بھی قصور کا یہ علاقہ اور گاؤں ہے، لیکن بھگت سنگھ جو کہ انگریز کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے ان کی خدمات کا اعتراف بحیثیت قوم آج بھی ہم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا لاہور کے تاریخی شہر میں کوئی شاہراہ، کوئی چوراہا یا کوئی یادگار بھگت سنگھ کے نام سے نہیں ہونی چاہیے، یا صرف ہمیں اپنے ہیروز کا انتخاب بھی مذہب ہی کی بنیاد پر کرنا چاہیے؟
کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔